آپ دیکھ رہے ہیں اردو ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان محسن مراد چودھری۔ اگر آپ ملکی اور غیر ملکی اور اسلامک انفارمیشن اور ہسٹری کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن کے بارے میں عربوں کی کیا سوچ تھی اور آج پاکستان کے اندر کیا کیا توہمات پائے جاتے ہیں، یہ سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ خالق ارض و زمان نے اپنی قدرت کے بے شمار مظاہر پیدا فرمائے ہیں تاکہ انسان کو اس کی زندگی کا مقصد یاد رہے اور اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت اس کے دل و دماغ میں گر کر لے۔ انہی مظاہر میں ایک بڑا حصہ اجرام فلکی ہے۔ زمین پر رہتے ہوئے ہم دن میں سورج اور رات کے وقت چاند اور ستارے دیکھ سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ باقی اجسام اس قدر دور ہیں کہ عام آنکھ سے ان کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا۔ سورج زمین کے لیے از حد اہمیت کا حامل ہے۔ یہ زمین اور اہل زمین کے لیے توانائی اور روشنی کا سب سے بڑا قدرتی ذریعہ ہے۔ سورج کا بے نور ہو جانا قیامت کی ایک بڑی نشانی ہے۔ قیامت سے قبل بھی اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس کی روشنی کو جزوی طور پر یا مکمل ختم کر دیتے ہیں، جسے عرف عام میں سورج گرہن کہا جاتا ہے۔ قدیم مذاہب میں اسے اللہ کی ناراضگی تصور کیا جاتا تھا، جبکہ اسلام سے قبل دور جاہلیت میں عرب اسے زمین پر ہونے والے کسی ظلم یا کسی کے فوت ہو جانے کا نتیجہ مانتے تھے۔ پاکستان میں بھی لوگ اس حوالے سے توہم پرستی کا شکار ہیں اور بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گرہن کے وقت حاملہ عورت کو اور اس کے خاوند کو بیٹھنا یا لیٹنا نہیں چاہیے اور نہ ہی چھری، چاقو یا کسی کاٹنے والے اوزار کو استعمال کرنا چاہیے۔ ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا کرنے سے پیدا ہونے والے بچے میں کوئی جسمانی نقص واقع ہو جائے گا۔ عربوں میں مشہور تھا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن تب لگتا ہے جب زمین پر کوئی بہت بڑا ظلم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو وہم قرار دیا۔ چنانچہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الشمس والقمر لا یخسفان لموت احد ولا لحیات ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت اور زندگی کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا، حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد ولا لحیات ولکنہما آیتان من آیات اللہ فاذا رأیتموها فصلوا۔ سورج اور چاند کو کسی کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ تو اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ جب ایسا دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔ سورج گرہن یا چاند گرہن اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور یہ کسی ایک کی موت یا زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم فوت ہو گئے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کی فوت کی وجہ سے چاند گرہن لگا ہے، تو اس پر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا۔ سائنسی لحاظ سے سورج گرہن اور چاند گرہن کیا ہے؟ زمین پر سورج گرہن اس وقت لگتا ہے جب چاند دوران گردش زمین اور سورج کے درمیان آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے سورج کا مکمل یا کچھ حصہ دکھائی دینا بند ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں چاند کا سایہ زمین پر پڑتا ہے۔ چونکہ زمین سے سورج کا فاصلہ زمین کے چاند سے فاصلے سے 400 گنا زیادہ ہے اور سورج کا محیط بھی چاند کے محیط سے 400 گنا زیادہ ہے۔ اس لیے گرہن کے موقع پر چاند سورج کو مکمل یا کافی حد تک زمین والوں کی نظروں سے چھپا لیتا ہے۔ سورج گرہن ہر وقت ہر علاقے میں نہیں دیکھا جا سکتا، اس لیے سائنسدانوں سمیت بعض لوگ سورج گرہن کا مشاہدہ کرنے کے لیے دور دراز سے سفر طے کر کے گرہن زدہ خطے میں جاتے ہیں۔ مکمل سورج گرہن ایک علاقے میں تقریباً 370 سال بعد دوبارہ آ سکتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7 منٹ 40 سیکنڈ تک برقرار رہتا ہے۔ البتہ جزوی سورج گرہن کو سال میں کئی دفعہ دیکھا جا سکتا ہے۔ یورپ میں دیکھا گیا کہ 1999 کا مکمل سورج گرہن تاریخ میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا سورج گرہن تھا۔
چاند گرہن، زمین کا وہ سایہ جو زمین کی گردش کے باعث کرۂ زمین کے چاند اور سورج کے درمیان آ جانے سے چاند کی سطح پر پڑتا ہے اور چاند طریق نظر آنے لگتا ہے۔ چاند گرہن کبھی جزوی ہوتا ہے اور کبھی پورا، یہ اس کی گردش پر منحصر ہوتا ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ سورج گرہن کے وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا شمس و قمر کے گہنائے جانے پر عالم یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا اٹھتے اور نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سورج گرہن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو یہ اعلان کرنے کا حکم دیا کہ نماز کے لیے اکٹھے ہو جاؤ، اور پھر لوگوں کو نماز پڑھائی۔ نماز میں معمول کی نماز سے لمبا قیام، رکوع اور سجود کیے اور اس کے بعد خطبہ ارشاد فرمایا۔ جیسا کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں سورج گرہن کے وقت ہمیں توبہ استغفار کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، 2 رکعت نفل نماز ادا کرنی چاہیے، اور اگر لوگ جمع ہو سکیں تو باجماعت نماز کے بعد امام ان کو نصیحت بھی کرے۔ بدقسمتی کی بات ہے کہ مسلم قوم میں اس نماز بارے میں بھی کئی مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے، جو ہمارا موضوع نہیں ہے، مگر حالات سخت سے سخت تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ قریب 3 ماہ سے کرونا وائرس کی عالمی وبا نے گھیرا ہوا ہے، جس سے بے پناہ جانی و معاشی نقصان پہنچا۔ کرونا وائرس کی پیچیدگی کم نہ ہوئی تھی کہ ٹڈی دل نے بھی آ لیا، اور اب سورج گرہن کا موقع ہے۔ انفرادی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اجتماعی اصلاح کی شدید ضرورت ہے۔ انفرادی سطح پر اپنے نفس اور اجتماعی سطح پر نظام کو بدلنے کی شدید ضرورت ہے۔ یہ آفات اور گرہن ہمیں اس بات کی یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم درست راہ سے بھٹک چکے ہیں، ہم صحیح راستہ ترک کر چکے ہیں، ہم اسوہ حسنہ سے دور ہو چکے ہیں، ہم سیرت النبی کو بھول چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان سے سیکھنے اور اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔